وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انسانوں کی زندگی میں سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی اچھائی، سب سے بڑا ثواب کا کام اگر کوئی ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل ہے. اور مخلوق میں پایا جانے والا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم، ہر چیز سے بڑھ کر سب سے بڑی برائی، ہر چیز سے بڑھ کر بڑی نحوست، اگر کوئی شے ہے تو وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں شرک کرنا. سب سے بڑی نیکی توحید ہے، سب سے بڑی برائی شرک ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قمت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار. ایک دفعے کا ذکر ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا
آپ علیہ السلام گدھے پر سوار تھے اور حمار کے اوپر میں آپ علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا یا معاذ، اے میرے پیارے صحابی معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اے پیارے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ اللہ کے کیا حقوق ہیں جو بندوں نے سر انجام دینے ہیں بندوں کے ذمے؟ اور اگر بندے وہ حقوق ادا کریں تو بندوں کے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیا حق واجب اور لازم ہو جاتے ہیں جو اللہ نے خود لازم کیے، اسے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا. بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے اور اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ تعالیٰ کا بندوں پہ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے ذمے لازم یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حق جنوں کے ذمے بھی ہے. کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر؟ کیا حق ہے اللہ کا؟ کیا حق ہے ہمارے اوپر جو ہمیں ادا کرنا چاہیے؟ فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، اللہ کا بندوں پہ یہ حق بنتا ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرے ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر. ان یعبدوہ، اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، شرک نہ کرے مالک کے ساتھ. عبادت اس مالک کی کرے، اس کے ساتھ شرک نہ کرے. یہ اللہ کا حق ہے. فرمایا پھر بندوں کا کیا حق ہے مالک پر؟ فرمایا وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا. بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، رب اسے جہنم کا عذاب نہ دے. ہم اللہ کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کا حق، اس اکیلے کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ہم اس حق کو ادا کرنے والے بن جائیں تو یقین جانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دوسرا ٹکڑا کہ بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے. فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اللہ اسے عذاب نہیں دے گا. صحابی رسول نے یہ بات سنی، پہلے جملے میں اللہ کا حق بتایا کہ اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا. دوسرے جملے میں بتایا جو شرک نہیں کرے گا، اکیلے اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ اسے عذاب سے بچائے گا. صحابی رسول نے کہا یہ تو بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے. فرمایا فلا ابشر الناس
خوشخبریاں نہ دے دوں کہ جو شرک نہ کرے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جو شرک سے بچ جائے گا وہ آگ سے بچ جائے گا، جو شرک سے بچ جائے گا وہ جہنم سے بچ جائے گا، جو شرک سے بچ جائے گا وہ محشر کی دھوپ سے بچ جائے گا، جو شرک سے بچ جائے گا وہ محشر کی پیاس سے بچ جائے گا، جو شرک سے بچ جائے گا وہ محمد رسول اللہ کی شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔ اتنی بڑی خوشخبری، افلا ابشر الناس، یہ بات مجھے اکیلے کو کیوں پتا ہو؟ میں سارے لوگوں میں جا کے کہتا ہوں کہ لوگوں اللہ اکیلے کی عبادت کرو، شرک سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشر، اے میرے صحابی لوگوں کو اس بات کی خوشخبری نہ سنا، داہم فیتقلوا، لا تبشرہم فیتقلوا، اگر تو جا کے اس طرح خوشخبری سنائے گا کہ بس توحید پہ قائم رہو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو لوگ باقی نفلی عبادت کرنا، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، لوگ اس پر بھروسہ کر کے، توحید پر بھروسہ کر کے، ہمارے پاس توحید تو ہے، آج کل ہے نہیں یہ بات، تو دنیا جہان کے برے کام کرنے، کہتے ہیں یار کوئی اللہ کا خوف کرو، کہتے ہیں یار جو بھی آئے توحید والے تے آنا بچ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں زبان حکمت، صحابی نے کہا کہ میں خوشخبری سناتا ہوں، آپ نے فرمایا عام لوگوں کے ذہن اونچی صدا کے نہیں ہوتے، ان کو خوشخبریاں سنا دو کہ یہ کر لو، صرف توحید کا عقیدہ پکا کر لو، جنت پکی ہے، لوگ اعمال کرنا چھوڑ دیں گے، لوگوں کے اندر نیکی میں آگے بڑھ جانے کی فاستبقوا الخیرات، نیکی آگے بڑھ جانے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، لوگ لوگوں کے حق ماریں گے، حالانکہ ویسے تو توحید کے تقاضوں میں آتا ہے کہ ساری باتیں اللہ کی مانی جائیں، لیکن فرمایا لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی خوشخبریاں نہ دو، پھر لوگ بھروسہ کر جائیں گے اور اعمال ترک کر دیں گے، نفلی عبادات ترک کر دیں گے، نیکی میں آگے بڑھنا، سبقت لے جانا، لوگوں کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے توحید ہے نا ہمارے پاس، آج کچھ لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے، وہ یہ اس طرح کی بات، جو توحید والا ہے اس کا عقیدہ توحید ہے، جس نے شرک نہیں کیا، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں وہ جنت میں جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ لیکن اگر کسی نے نماز میں سستی کی ہے، کسی بہن بھائی کا حق مارا ہے، حرام مال کھایا ہے، بد اخلاقی کی ہے، لوگوں کے ساتھ گالیاں دی ہیں، تو بھائی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جب کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح۔ لیکن اگر برائیاں کی ہیں، سستی کی ہے، تو اس کو اپنی غلطیوں کی سزا جہنم میں مل سکتی ہے۔ لہذا توحید بہت بڑی، میں نے شروع میں توحید میں کیا بات کی، میں نے کہا اس کائنات میں سب سے بڑی نیکی عقیدہ توحید ہے، اور اس کائنات کی سب سے بڑی برائی اور نحوست شرک ہے۔ لیکن صرف عقیدہ توحید ہو، اعمال صالحہ نہ ہو، تو عقیدہ توحید اس کے ہونے کے ساتھ جو برائیاں کی ہیں، عقیدہ توحید ان برائیوں کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے نہیں، ان برائیوں کی وجہ سے بندہ جہنم میں جا سکتا۔ پھر سزا لے تو سزا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ان لوگوں میں بندہ جانے کی کوشش کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو بغیر پوچھے سوال کیے، میزان پہ ان کے اعمال کا ترازو کیے، ترازو پر ان کا اعمال کا وزن کیے، آئے ہیں نام پوچھا جنت جنت جنت، فرمایا 70,000 لوگ میری امت کے ایسے ہوں گے جن کو بغیر پوچھے، بغیر ان کے حساب کتاب لیے جنت کا داخلہ دے دیا جائے گا۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ سزا لے کے بچ جائیں گے، بھائی جہنم کی سزا لینا کوئی آسان کام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی آگ روزانہ 70 دفعہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی، بات ہے کوئی آسان کام ہے؟
تو عقیدہ توحید سب سے بڑی نیکی، شرک کرنا دنیا کی سب سے بڑی نحوست اور برائی، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں، توحید سے بڑی نیکی کوئی نہیں، لیکن توحید کے ساتھ اعمال صالحہ، اچھا اخلاق، حقوق العباد، یہ بھی اس کے تقاضوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں شرک کی نحوست بیان کرتے ہیں۔ شرک کیا چیز؟ سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا، قاعدہ ہے، قانون بنا دیا، لوگوں سن لو، کان کھول کے سن لو، کسی بھول میں مت رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ اگر کوئی غلطی، کوتاہی، برائی ہو گئی ہے، جس کے لیے چاہے گا، جتنا چاہے گا معاف کر دے گا، جتنا چاہے گا سزا دے کے پھر معاف کر دے گا، لیکن شرک نہیں معاف کرے۔ شرک کی معافی صرف دنیا کے اندر ہے کہ مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کرے، کفر سے توبہ کرے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے یہ مالک معاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مثال دی ہے، تو مثال یہ دی ہے، لوگوں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کہ اللہ نے اپنے اختیارات اس کو بھی بانٹ دی، اس کو بھی بانٹ دی۔ میں اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، میں بعد میں دوں گا، وہ قرآن میں ذکر نہیں ہوئی۔ تمہارا ایک غلام ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا ایک زر خرید غلام، جن کو ہم ملازمت پہ رکھتے ہیں یہ غلام تو نہیں ہوتے، زر خرید غلام، جس کو بیچ سکتے ہیں، جس کو خرید سکتے ہیں، جس کو کسی کو تحفہ دے سکتے ہیں، جو آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے، آپ کا اثاثہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایک غلام خریدا ہو، پیسے دے کے 10 لاکھ روپے کا غلام خریدا، کیا تم چاہو گے کہ تمہارے اس غلام کے اندر کوئی اور بھی اختیارات کے اندر کوئی اور بندہ تمہارا دوست، کوئی بھائی اس غلام میں شریک ہو جائے؟ ایک غلام تم خریدو، زر خرید غلام، اور تم چاہو گے کہ کوئی دوسرا اس غلام میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائے، اس کو بھی اس غلام سے خدمت لینے، کام لینے، بیچنے، تحفہ دینے کے آگے اختیارات مل جائیں جو کہ حقیقت میں تمہاری پراپرٹی تھی۔ غلام کی بات سمجھ نہیں ہے؟ اپنے مکان کی بات کر لو، یہ تو ہے نا، یہ تو بھی اثاثہ ہے۔ آپ نے لاکھوں روپے کی، 50 لاکھ روپے کی آپ نے جگہ خریدی، 10 مرلے، 1 کروڑ روپیہ لگا کے آپ نے مکان بنایا، 1 کروڑ 50 لاکھ کا مکان بنا۔ آپ کا ایک دوست ہے، بڑا چنگا دوست ہے، جگری دوست ہے، آپ یہ چاہو گے کہ ٹھیک ہے بھائی وہ آتا ہے، اس کی مہمان نوازی کرو، اس کا خدمت کرو، اچھا اس کو کوئی ضرورت ہے 1000 2000 50,000 دے دو، لیکن یہ کہو کہ ٹھیک ہے یار مکان تو میں نے بنایا میرے نام پہ ہے، جب چاہو تم اس کو بیچ دو، میں تمہیں یہ کھلے اختیارات دیتا ہوں۔ کوئی دنیا میں ایسا بندہ کرتا ہے؟ اور 10 مرلے کے مکان میں، 5 مرلے کے مکان میں کوئی کسی کو شریک نہیں بناتا۔ چلو یہ تو دوست کی بات ہے نا، وہ جو شریک ہوتے ہیں ان کو اگر جائیداد میں حصہ کسی کے ہاتھ زیادہ آ جائے، وہ اس کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بھائیوں کو، سگے بھائیوں کو، سگے بہن۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ نہیں کیسے لوگ سوچ لیتے ہیں، عقل نہیں کام کرتی۔ اپنے جو اختیارات ہیں، میں اس کی مثال دوسری دیا کرتا ہوں، میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھو دنیا کے اندر کوئی غیور شخص دنیا کے ہر چیز میں شرکت برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اپنی عزت میں شرکت برداشت نہیں ہو سکتی، یعنی بیوی میں۔ ایسا کوئی دنیا میں کوئی غیرت مند شخص، بلکہ دنیا کی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی کافر بھی اپنی بیوی میں شرکت برداشت نہیں کرتا، وہ خالص ہے، وہ ایک ہی ہے، یہی اس کی عزت ہے۔ لیکن مالک کے بارے میں جب بات آتی ہے، جو ساری کائنات جس کی ملکیت ہے،
یہ ولیوں کو دے دو، یہ نبیوں کو دے دو، یہ فرشتوں کو دے دو، یہ جنوں کو دے دو. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ مطلب ایک انسان کی اتنی غیرت ہے، اللہ کی کوئی غیرت نہیں. سب سے زیادہ آسان دنیا میں سمجھنا توحید کا عقیدہ، لیکن اگر بندے کی مت ماری جائے تو بندے کو عقیدہ توحید بھی سمجھ نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور ان سے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو، تم ان کی عبادت کرتے ہو، یہ بتوں کی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. انہوں نے کہا یہ ہمارے باؤ اجداد پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، کیا تمہارے باؤ اجداد اگر جاہل تھے یا وہ اگر گمراہ تھے تو تم بھی گمراہی میں مرو گے؟ یہ کیا دلیل ہوئی ہے باؤ اجداد؟ جب بت توڑ دیے، اس کو کہتے ہیں، میری بات کا غصہ نہیں کریں، ہمارے ایک خطیب ہیں وہ کہتے ہیں جو بندہ شرک کرتا ہے نا اسے عقل نکل جاتی ہے. بات اس کی بالکل ٹھیک ہے قرآن و حدیث کے مطابق، لیکن ان کا ایک اپنا پنجابی انداز میں ترجمہ ہے. وہ کہتا ہے جو بندہ شرک کرتا ہے نا تو اس کے اندر سے عقل نکل جاتی ہے. شرک توحید جس بندے کے اندر ہو اس کو اللہ کی معرفت ہے. شرک اور عقل ایک بندے میں کٹھے نہیں رہ سکتے کیونکہ دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے. اگر بندے میں عقل ہے، سمجھ ہے، حکمت ہے، دانائی ہے تو وہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، شرک نہ کیا جائے. بندہ شرک کرتا ہے سمجھو اس نے عقل سے پیدل ہو گیا. وہ کہتے ہیں جو بندہ شرک کرتا ہے نا عقل کو نیچے رکھ کے نا خود اوپر بیٹھ جاتا ہے. عقل کو باہر نکال کے نا اوپر نہیں، خود اوپر بیٹھ جاتا ہے. اب یہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھیں، بت توڑ دیے. انہوں نے پوچھا کس نے کیا؟ ما فعل بآلہتنا، ہمارے ان بزرگوں کے، ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کس نے یہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا. یہی ایک نوجوان ہے جو ان کے بارے میں بری بری باتیں کرتا ہے، جو کہتا ہے یہ معبود نہیں ہے، اسی نے کیا ہوگا. بلا کے لائے، سامنے کھڑا کیا، فرمایا اے ابراہیم کیا آپ نے کیا ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کس نے کیا ہے یہ ان کے ساتھ، یہ کس نے ظلم کیا. آپ دیکھیں اس کو کہتے ہیں کہ عقل کو نیچے رکھ کے خود اوپر بیٹھ جانا. انہوں نے کہا ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں. ابراہیم تو جانتا ہے ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم آپ جانتے ہیں یہ بات نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کے بڑے نے کیا ہے، کیونکہ اس کو تو چھوڑ دیا تھا. فرمایا ہو سکتا ہے بڑا ہے، انہوں نے کوئی اس کے ساتھ اختلاف کیا ہو، بڑے کو جوش آ گیا، اس نے سب کا دیا پانچا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں پر کہا جب مانتے ہو یہ بات نہیں کر سکتے، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، یہ کچھ کہہ نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، کہ تو تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے بن گئے؟ شرک سب سے بڑی نحوست، توحید سب سے بڑی نیکی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں سورہ النساء کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ نے قانون بنا دیا، لازم ہے اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا. شرک کے علاوہ جو کسی کی غلطی کوتاہی ہوگی جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے کے پھر معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرتا. یہ تو عام بات ہے. انبیاء کے بارے میں کیا کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی زمین پہ توحید کے سب سے بڑے علمبردار بن کے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کہا تاکہ ان کی قوم کو، ان کی امت کو یہ بات سمجھ آئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا پیغام اپنے پیارے محبوب کو دے سکتے ہیں جو توحید کے علمبردار ہیں تو ہم شرک کریں، ہمارا کیا حال ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھی وحی کے ذریعے حکم دے دیا اور آپ سے پہلے لوگوں کو بھی وحی
قبلک، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، آپ سے پہلے پیغمبروں اور رسولوں کو وحی کے ذریعے حکم دیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، اے میرے نبیوں، اے میرے محبوبوں، اے میرے چنے ہوئے مصطفیٰ، اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو گیا لیحبطن عملک، آپ کے بھی سارے اعمال مالک برباد کر دیں۔ اس کو کہا جائے نبی شرک نہیں کرتے، نہ انہوں نے کرنا ہے، وہ تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے، لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے ان کی قوم اور ملتوں کو، ان کی امتوں کو اللہ تعالیٰ سبق دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا سخت پیغام اپنے انبیاء کو سنا سکتے ہیں جن سے شرک سرزد ہونا ممکن ہی نہیں ہے، ہماری کیا وجہ؟ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، بے شک جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے، صرف جہنم ٹھکانہ۔ کیسا ٹھکانہ؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جانتے ہیں؟ آج تفسیر والوں نے لکھا چچا، قرآن کہتا ہے باپ ہے، یہ کہتے ہیں چچا ہے۔ یہ آپ کون ہوتے چچا کہنے والے؟ نہیں، اس کا نام طارق تھا، بھائی جا کے پڑھو بنی اسرائیلی کے بیات میں اس کا نام طارق لکھا ہوا ہے، اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کبھی آذر یا اس کا نام تھا، طارق اس کا لقب تھا، یا طارق نام تھا اور آذر اس کا لقب تھا، ایک ہی بندے کے نام تھے۔ قرآن مجید میں عربی کے اندر چچا کے لیے لفظ آتا ہے عم، عین میم، پورے قرآن مجید بسم اللہ کی با سے لے کر الناس کی سین تک کہیں بھی عم کا لفظ یا اس کی طرف اشارہ کرنے والا بھی کوئی لفظ موجود نہیں۔ قرآن مجید میں 10 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا، ہر جگہ میں یہی آتا ہے اس قال علی ابی ہے۔ اب پہلی کلاس کے بچے کو پوچھو کہ اب کا مطلب کیا ہوتا ہے، پھر کہا یا ابا تھے، تا بھی ساتھ لگا دیا، میرے پیارے ابا جان۔ مولوی کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں کیا چچا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ مولوی صاحب نے اپنے ذہن میں یہ بات سوچ یہ بنا لی، یہ انہوں نے فلسفہ بنا لیا کیا کہ دیکھو اگر ہم کہیں گے کہ ابراہیم نبی کے باپ بھی اگر جہنم میں جا رہے ہیں تو پھر تو یہ نبی کے دیکھو نبی کا باپ، یہ کیسی بری بات ہے کہ نبی کے باپ کو یہ کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں، ہم کہہ رہے نہیں، ہم نے اس میں تعریف کر دی، تو بھائی یہودیوں میں ہمیں کیا فرق ہے؟ وہ بھی یحرفون الکلم عن مواضعہ، ہم نے قرآن مجید یا ابا ہی رہنے دیا، قرآن مجید میں لفظی تعریف نہیں کی کہ یا امے کر دیں اے چچا، لیکن ترجمہ یا پھر اس کی تفسیر میں آ کے کہ اصل میں باپ کو بھی چچا ہی کہا جاتا ہے، رشتے میں چچا بھی باپ ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کا مجاز نہیں ہے، قرآن مجید میں حقیقت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، وہاں بھی چچا کا لفظ نہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے مالک تو نے تو مجھے اپنا خلیل بنایا، تو نے تو مجھے ساری امت کا پیشوا اور امام قرار دیا تھا، پچھلوں کے لیے پہلوں کے لیے، میری ملت کو ملت حنیفہ قرار دیا۔ اللہ تو نے تو مجھے کہا تھا کہ اے ابراہیم میں تجھے آخرت میں عزت دوں گا، یہ کیا عزت ہے کہ میرا باپ جہنم میں جا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے پیارے ابراہیم، اے میرے خلیل، میرے کلمے کبھی تبدیل نہیں ہوتے، میرے قانون کبھی بدل نہیں سکتے، میرا قانون ہے کہ کافر اور شرک کرنے والے کو میں نے جنت نہیں دی۔ فرمایا اللہ میں تو ذلیل ہو گیا، سارے لوگ دیکھ رہے۔
ابراہیم علیہ السلام اللہ میری ساری عمر توحید کے لیے لگا، میں ذلیل ہو گیا کہ میرا باپ جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم میرے کلمے تبدیل نہیں ہوتے، میرا قانون اٹل ہے کہ جس نے شرک کیا ہے وہ جنت میں مالک، میں تو ذلیل ہوں۔ فرمایا ابراہیم ہم آپ کے باپ کی شکل تبدیل کر کے جہنم میں ڈال دیں گے لیکن جنت میں نہیں۔ پڑھو صحیح بخاری کی حدیث میں نکال کے آزر کو بچو کی شکل دے کے جہنم کے کیچڑ کے اندر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کہا جائے گا ابراہیم لوگ نہیں پہچان پائیں گے کہ یہ آزر ہے، یہ کیا، تیری عزت ہم نے رکھ لی لیکن تیری خاطر شرک کرنے والے کو جنت نہیں دے سکتے۔ کہاں کی بات ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا جرم تھا اس کا؟ شرک۔ جب سیلاب آیا کشتی ڈولنے لگی، لوگوں کے گھر اجڑ گئے، بیٹے کو آواز دی کہ اے میرے بیٹے میرے ساتھ آ کے کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی سے مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی، آ جا میرے ساتھ۔ بیٹا نہیں، فحال بینہما الموج، باپ کے لیے اس سے بڑا دنیا میں کیا کیا غم ہے کہ جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے اور باپ بلا بھی رہا ہے، غلطی بھی بیٹے کی۔ فحال بینہما الموج، نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول، اولو العزم پیغمبروں میں سے پہلے رسول، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 ان میں سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے ایک بیٹے کو بھی بچا نہیں سکے۔ کیوں؟ ایک موج درمیان میں حائل ہوئی، اس طرف کشتی ہے، بڑی موج آئی، بیٹا فکان من المغرقین، بیٹا غوطے کھانے لگا، غرق ہونے لگا۔ وہ علیہ السلام نے مالک کے سامنے درخواست کی، مالک انہ من اہلی، یہ تو میرے گھر کا چراغ ہے، مالک میں نے 950 سال تیری خاطر کھپائے، یا اللہ میری ذات کا کچھ تو لحاظ کر۔ انہ من اہلی، یہ تو میرے گھر کا چراغ ہے، یہ تو میرا اپنا بیٹا، یہ تو میرا اپنا خون ہے، اللہ اس کو بچا لے۔ اللہ نے کیا جواب فرمایا؟ اے میرے پیارے نو، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ قرآن ہے۔ فرمایا اے میرے پیارے نو، یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ خون میں تیرا ہے، رشتے میں تیرا ہے، نسب میں تیرا ہے، لیکن اعمال میں تیرا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں۔ جانے دے اس کو۔ دوسرا مقام قرآن مجید کا، جاؤ گھر جا کے ترجمہ کھولو قرآن مجید۔ کہا ہے اے میرے نوح علیہ السلام، آپ کا بیٹا شرک پہ مرا، آپ کا بیٹا کفر پہ مرا، نافرمانی پہ مرا، تو آئندہ سے اپنے مشرک اور کافر بیٹے کے بارے میں مجھ سے سفارش نہیں کر۔ اگر آپ نے ایسا کیا، آپ کی رسالت آپ سے لینی چاہیے۔ یہ معمولی چیز ہے شرک۔ میں نے کیا کہا شروع میں؟ اس کائنات میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اس کائنات میں سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑی نحوست شرک ہے۔ اس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں۔ اگر بندے کے پاس عقیدہ توحید موجود ہے، بندے کے اعمال بھی اس توحید کے عقیدے کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ عقیدہ توحید اعمال سارے برے، لیکن ایک چیز ہے، وہ سیدنا معاذ بن جبل والی، اور ایک بطاقہ والی روایت بھی آخر میں سنا دیتا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، صحیح حدیث ہے جامع ترمذی،
کل قیامت کا دن ہوگا، توحید کی فضیلت کیا ہے اور شرک کی نحوست کیا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کے سامنے آئے، ایک بندہ اللہ کے سامنے آئے. اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے جاؤ اپنے اعمال کا، تمہارے اعمال کا وزن ہو رہا ہے، اپنے اعمال کے ترازو کو، پلڑے کو، میزان کو پیش ہو. اس بندے کو پتا ہوگا کہ میرے کرتوت کیا ہے. وہ کہے گا اللہ میں نے کیا پیش ہونا ہے، میرے لیے تو جہنم پکی ہے. فرمایا ایسا کیوں سوچتا ہے؟ کہا اللہ ساری زندگی کوئی نیکی کی نہیں، برائیاں کی. اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے مایوس نہ ہو، جا اپنے میزان کو حاضر ہو. کہے گا اللہ میں نے نیکی زندگی میں کر کے نہیں دیکھی، برائی میں نے کچھ چھوڑی نہیں ہے، کیا کروں گا؟ جہنم میں جانا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں حکم دے رہا ہوں جا. ترازو لگے گا برائیوں کے پلڑے کے اندر 99 رجسٹر. کتنے؟ 99 رجسٹر گناہوں کے. اور کہاں تک؟ اتنے گناہ کے زمین اور آسمان کو بھرنے کے برابر 99 رجسٹر پلڑے میں آگے 99 رجسٹر گناہوں کے، اور ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں. بندہ مایوس ہو جائے گا. وہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے پہلے ہی پتا تھا میں نے جہنم میں جانا ہے، میں نے کوئی نیکی کی نہیں. ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا. حدیث کہتے ہیں ایک کاغذ، اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ. بندہ کہے گا یہ اتنے 99 رجسٹر زمین آسمان تک، ان کی زمین و آسمان کے کلابے ملے ہوئے ان 99 رجسٹروں سے، یہ ایک ٹکڑا، ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پہ ایک سطر لکھی ہوئی لا الہ الا اللہ، یہ کیا کرے گا ایک ٹکڑا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک برقع، ایک ٹکڑا لا الہ الا اللہ کہے گا، وہ نیک اعمال کے ترازو کے اندر آ کے پڑے گا. لا الہ الا اللہ مالت بہن لا الہ الا اللہ، وہ ایک لا الہ الا اللہ کا کلمہ، وہ عقیدہ توحید کا ایک کلمہ 99 رجسٹر ہلکے ہو کر اوپر اٹھ جائیں گے. لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے تو جھک جائے گا، بندے کو جنت کا داخلہ دے دیا جائے گا. معمولی چیز ہے عقیدہ توحید. لا الہ الا اللہ بہت بڑی چیز ہے اگر اس کو سمجھے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید پر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اور عقیدہ توحید سمجھنے کے بعد اس کے تقاضے یعنی نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں شرک جیسی نحوست سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں شرک جیسی اس برائی سے محفوظ فرمائے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ میں نے شرک معاف نہیں کرنا، باقی سب کچھ معاف کرنا. اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے. وما توفیقی